बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब कुछ तफसील सामने आ रही हैं। शहबाज शरीफ का भी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म का भी राब्ता हुआ है कीनिया के सदर से। क्या बात हुई है वो भी आपको बताता हूँ, लेकिन अब कुछ हकाइक सामने आ रहे हैं जिससे पता चल रहा है कि क्या मुमकिन तौर पे हुआ है। कीनिया की पुलिस का ऑफिशियल वर्जन आ गया है, लेटर की सूरत में भी, और उन्होंने वीडियो में भी बयान जारी कर दिया है। ज़ाहिर अपनी प्रेस के लिए उन्होंने किया है, वो भी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। हम ये पहले लेटर देखते हैं कि इस लेटर में क्या लिखा है, क्योंकि मैं आपको जो उनका स्पेशल यूनिट है ना, जो डेथ स्क्वाड है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। अल जज़ीरा की जो डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया पे भी सर्कुलेट कर रही है, आपको बताता हूं कि ये कैसे काम करते हैं। ये पहले लेटर देखें, ये ऑफिशियल जारी हुआ है कीनिया की पुलिस की तरफ से। इसमें लिखा हुआ है कि हम रिग्रेट करते हैं ये अनाउंस करते हुए कि लास्ट नाइट को कवेनिया फार्म कमाकुरू मरम रोड जो मगाडी के अंदर है, कजाडूवेर, एक फॉरेन नेशनल जिनका नाम अरशद मोहम्मद शरीफ था, वो पाकिस्तानी नेशनल थे, उनकी उम्र 50 साल थी, वो फेटली वुंडेड हुए, यानी बाय अ पुलिस ऑफिसर, गाड़ी में जिसका नंबर KDG 200M था, उसके वो पैसेंजर थे। पुलिस ऑफिसर की उनको गोली लगी। हादसे के वक्त डिसीज्ड वाज इन कंपनी ऑफ हिज ब्रदर। वो कहते हैं कि वो अपने भाई के साथ, खुरम अहमद जिनका नाम बताया जा रहा है। पंगानी पुलिस ने एक स्टोलन गाड़ी, यानी एक चोरी शुदा गाड़ी की रिपोर्ट हुई। ऑफिसर्स जो है वो ट्रेल कर रहे थे एक गाड़ी को जो मगाडी की तरफ जा रही थी। उसने मगाडी पुलिस को अलर्ट किया। मगाडी ने रोड के ऊपर बैरियर लगाए पुलिस ने। डिसीज जो थे, यानी जो शहीद हो गए हैं, उनकी गाड़ी उस बैरियर पे पहुंची और उसके थ्रू वो गुजर गए, यानी बैरियर पे रुके नहीं। है और जरा झोल देखें कहानी में। तब ऐसा हुआ कि उन पर गोलियां चलाई गईं जो कि जानलेवा साबित हुई अरशद मोहम्मद शरीफ के लिए। और जो कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं वो इन्वेस्टिगेट कर रही हैं इस इंसिडेंट को और इस पे अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो ये कीनिया की पुलिस की तरफ से स्टोरी सुनाई गई है, which doesn't add up कि अरशद शरीफ जैसा बंदा जो सीट बेल्ट पहन के बैठा हुआ है, अरशद शरीफ जैसा बंदा जो कानून की बात करता है, आइन की बात करता है, कभी कानून ना तोड़ने की बात करता है, वो शख्स जो हुकूमत से आमों की पेटी तक वसूल नहीं करता कि कहीं इसमें ये शुबा ना हो जाए कि मैंने कोई रिश्वत या लफाफा वसूल किया है, उसके बारे में ये कह रहे हैं कि बैरियर्स लगे हुए थे और वो रुका नहीं। फिर कुछ और बातें सामने। अब ये तो ऑफिशियल वर्जन है आपके सामने, जो लेटर, ये ऑफिशियल पुलिस का वर्जन है। डजंट ऐड अप, बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता। इसके बाद उनका एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा, ये तकरीबन यही कहानी सुनाई कि पुलिस की शूटिंग की वजह से हुआ, लेकिन साथ उन्होंने कुछ और बताया। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी होती हैं यहाँ पे, यानी मावराए अदालत कत्ल भी होते हैं यहाँ पे। खुद पुलिस मान रही है, पुलिस की स्पोक्स पर्सन मान रही है। और यहाँ पे जो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है, यानी लोगों को गायब कर दिया जाता है, वो भी होता है यहाँ पे। ये तो वो खुद मान गए हैं। शूटिंग के बारे में इनका अपना सबसे बड़ा अखबार है नेशन, वो क्या कहता है, मैं ये खबर आपके सामने पढ़ता हूं। मेरे पीछे ये अखबार है। द शूटिंग हिट द कार फ्रॉम ऑल साइड। जो शूटिंग थी उसने कार को हर तरफ से हिट किया। इंसिडेंट ने कार में 9 गोलियों के निशान छोड़े। लेफ्ट साइड पे जो विंड स्क्रीन के थे, जिस साइड पे शहीद होने वाले साफी हैं वो बैठे हुए थे, यानी जिस साइड पे शहीद होने वाले साफी थे, लेफ्ट साइड थी वो गाड़ी की, उस साइड पे 9 गोलियों के निशान थे। आपने जब किसी गाड़ी को रोकना होता है तो आप ड्राइवर को ज्यादा टारगेट करते हैं। ये कौन सी ऐसी चेज थी जिसमें पैसेंजर को टारगेट किया जा रहा था? फिर वो लिखते हैं कि बुलेट जो है वो एक गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ भी लगा हुआ है, 4 जो है वो राइट साइड पे भी हैं, जो गाड़ी की डिग्गी है वहां भी गोलियां लगी हुई हैं, एक राइट साइड का टायर भी डिफ्लेट हुआ है। और मिस्टर अहमद ने रिपोर्ट किया कि जो गन शॉट वुंड उनके सर पे लगा वही उनकी शहादत की वजह बना है। जब एक बच्चे के अगवा होने का वाकया रिपोर्ट हुआ, वो बच्चा बाद में बरामद हो गया था, लेकिन वो कार भी थी KDJ नंबर प्लेट की और इनकी कार थी KDG। अब ये कह रहे हैं जी ये मिस्टेकन आइडेंटिटी हो गई। अच्छा, बच्चा बरामद हो गया था तो फिर बंदों को मारने की क्या जरूरत थी? बच्चा अगर बरामद हो गया था, चले मान ले मिलता जुलता नंबर था, KDJ 700 जिसमें बच्चा अगवा हुआ, KDG 200 जिसमें अरशद शरीफ थे। अब ये नंबर को मिलते जुलते हैं। आप मुझे बताएं, पुलिस इतनी पागल थी वहां की? अब असल कहानी अब खुलती है। एन ऑफिसर प्रिवी टू द इन्वेस्टिगेशन टोल्ड द नेशन ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, यानी खुफिया रहने की शर्त पे एक ऑफिसर ने बताया, जिसे सारी मालूमात हैं, कि जो कुछ पुलिस रिपोर्ट में लिखा हुआ है वो शायद सच ना हो, जो डॉक्यूमेंट किया जा रहा है वो असल सच नहीं होगा। ये कीनिया की पुलिस के अंदर से एक बंदा अपने सबसे बड़े अखबार को बता रहा है। अब आते हैं इनके स्पेशल यूनिट की तरफ जो हिटमैन्स का है, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री का भी जिक्र है, उसका भी मैं आपको बताऊंगा जितना मैंने पढ़ा है। हिटमैन फॉर हायर, रोग पुलिस
ٹاپ لسٹ آف کانٹریکٹ کلنگز. کینیا کی جو روگ پولیس ہے یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے, یعنی لوگ پرائیویٹ لوگوں کو ہائر نہیں کرتے, کسی کو مروانا ہو تو پولیس کو ہائر کرتے ہیں مروانے کے لیے. اور یہ پیسہ کتنا لیتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 93,000 شلنگ سے لے کر 3,71,000 شلنگ تک میں یہ بندہ مار دیتے ہیں. 93,000 شلنگ ٹوٹل $750 بنتا ہے. اس کو 5 سے ضرب دے دیں, 3 ساڑھے 3-4 ہزار ڈالر میں بندہ مار دیتے ہیں. یہ بڑے سے بڑا ہائی پروفائل ٹارگٹ مار دیتے ہیں. یہ ان کی اپنی پولیس کے اندر ٹارگٹ کلرز موجود ہیں جو پیسے لے کے یہ کام کرتے ہیں. ان کی جو ڈیتھ سکواڈ ہے اب اس کی بات کرتے ہیں, جو الجزیرہ کی ڈاکیومنٹری ہے وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی جو ڈیتھ سکواڈ ہے وہ ڈیتھ سکواڈ کے اپنے لوگ اس ڈاکیومنٹری میں بتاتے ہیں کہ ہمیں فورن انٹیلیجنس ایجنسیز, زیادہ وہ مغرب کی بات کر رہے ہیں, CIA ہو گیا, MI6 ہو گیا اور اس طرح کی, ہمیں فورن ایجنسیز جو رپورٹ دیتی ہیں کہ یہ بندہ ہے آپ کے ملک میں, یہ دنیا کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے, یہ دہشت گرد ہے. آگے سے ڈیتھ سکواڈ کا بندہ جواب دیتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیتے اور وہ بندہ مار دیتے ہیں. یعنی کینیا کا یہ اصول ہے, کینیا کی پولیس کی جو ڈیتھ سکواڈ ہے اس کا یہ اصول ہے کہ جب ہمیں کوئی فورن انٹیلیجنس ایجنسی رپورٹ دیتی ہے ہم خود انویسٹیگیشن نہیں کرتے, بلکہ ہمارا پرائم ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے کے اندر بندے کو مار دینا ہے, پھڑکا دینا ہے. اب اتنے ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں, پولیس ان کی ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سویلینز کو پولیس مار دی, وہ خود کہہ رہی ہے ویڈیو میں. یہ میں آپ کو ویڈیو کا ہلکا سا, کل کو یہ نہ کہے کہ میں کر رہا ہوں بات جو ہے وہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, میں آپ کے سامنے یہ رکھ دیتا ہوں. Police killing over Pakistan. There are several other cases of alleged police fatal shooting of members of the public, several cases of fatal shooting of their colleagues due to personal disagreements. So even as we read, یہ سننا ضروری نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے, آپ سارا سن سکتے ہیں. اس میں یہ بتاتی ہیں کہ پولیس کے ہاتھوں عوام ایکسٹرا جوڈیشلی مرے ہیں, یعنی ان کی ہوئی ہیں اموات. پولیس کے لوگ آپس میں بھی ذاتی لڑائیوں میں بھی مار دیتے ہیں ایک دوسرے کو, انفورس ڈس اپیئرنسز ہوتی ہیں. تو یہ تو خود ایڈمٹ کر رہے ہیں بھائی صاحب, کچھ ان کے بھی وہی مسائل ہیں جو پاکستان کے ہیں, تو ان کی کہانی پہ ہم بلیو کریں گے. اب آتے ہیں شہباز شریف کا جو رابطہ ہوا ہے صدر سے, پتہ نہیں صدر نے کال کیا, ابھی تک یہی بتایا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے شہباز شریف نے کیوں, لیکن ابھی تک یہی لگتا ہے کہ کینیا کے صدر نے کر کے جو یقین دہانی کرائی ہے. شہباز شریف ان سے کہہ رہے ہیں جی کہ انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے, بجائے اس کے. اب دیکھیں ذرا, اب ذرا غور کریں, اس خاندان کی ذہنیت پہ غور کریں. نریندر مودی نے الزام لگایا کہ پاکستان نے ممبئی دھماکے کیے, یا پٹھان کوٹ شاید ہوا تھا نواز شریف کے دور میں, تو نواز شریف تو کہتا تھا کہ خاص طور پہ اس میں جو ہوا تھا پرانا واقعہ ممبئی والا, کہ ہم تو ISI کی چیف کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں, ہمیں بھیجنا چاہیے وہاں پہ انویسٹیگیشن کے لیے. اچھا, انڈیا کی انویسٹیگیشن کے لیے اپنا بندہ بھیجنے کے لیے تیار ہیں, یہاں نہیں کہا کہ ہم اپنی ISI کو بھیجیں گے, ہم اپنی FIA کو IB کو بھیجیں گے, وہ انویسٹیگیشن کریں گے. یا ان سے کہہ رہے ہیں آپ اچھی سی انویسٹیگیشن کراؤ. بھائی جو ڈیتھ سکواڈ چلا رہے ہیں وہ انویسٹیگیشن کر کے پوری دنیا میں اپنے لیے مذاق بنائیں گے کہ ہم نے ایک جرنلسٹ کو مار دیا ہے پیسے لے کر. یہ کس قسم کی بات ہے؟ اس معاملے کی امپارشل انکوائری ہونی چاہیے. نواز شریف وہ ہے جس نے اجمل قصاب کی نا FIR درج کرا دی تھی یہاں پہ. اب FIR میں بتاتا ہوں کس پہ ہوتی ہے, شہباز شریف پہ, رانا ثناءاللہ پہ اور وزیر خارجہ پہ. یہ 3 لوگوں پہ خاص طور پہ ہوتی ہے FIR. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ارشد شریف کے جو وکیل ہیں انہوں نے عدالت کے باہر کھڑے ہو کے یہ کہا ہے, میں آپ کو ویڈیو سنا دیتا لیکن ابھی ضروری نہیں ہے, آپ خود سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں, اس اویلیبل, پبلکلی اویلیبل ہے, کہ ارشد شریف ظاہر انہیں یہاں پہلے دھمکیاں دی گئیں. وہ لیٹر آپ کے ساتھ میں نے کل بھی شیئر کیا تھا, بہت سارے لوگ شیئر کر چکے ہیں, جس میں کہا گیا کہ آپ کو ٹارگٹ کیا جائے گا, افغانستان سے آگے آپ کے سر پہ باؤنٹی رکھی گئی, واٹ ایور, یہ ساری باتیں سامنے تھیں. ارشد شریف دبئی میں تھے, دبئی ابو ظہبی کے درمیان obviously انہوں نے ٹریول بھی کیا ہوگا. وہاں پہ ہماری حکومت نے بقول ارشد شریف کے وکیل کے رابطہ کیا وہاں کی حکومت سے اور کہا جی کہ اس کو رپورٹ کریں, اس کو نکالیں یہاں سے, پاکستان بھیجیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں کی پھر حکومت نے ارشد شریف سے کہا جی ہم آپ کو رپورٹ نہیں کر رہے, لیکن آپ اس ملک سے 48 سے 72 گھنٹوں میں نکل جائیں. اور پھر ارشد شریف کے بعد آپشن تھا کہ کوئی ایسا ملک جہاں پہ ہمارے پاسپورٹ پہ ویزا مل جائے, وہاں میں چلا جاؤں. ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو کہ کینیا بڑا محفوظ ملک ہے, وہاں چلے جاؤ. اب یہ سارا کچھ تحقیق ہونی ہے. تو FIR تو ان پہ ہوگی جنہوں نے زمین تنگ کی پاکستان میں. دیکھیں بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی, اہانت قتل جو ہوتی ہے, جو اہانت کی جاتی ہے, مدد کی جاتی ہے. مین قتل کا الزام نہیں تھا بھٹو پہ, پاکستان کے وزیر اعظم کو پھانسی دے دی گئی. یہاں تو سیدھی اہانت قتل ہے بھائی. آپ نے پہلے پاکستان میں زمین تنگ کی, اسے دھمکیاں دی, اسے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی, خاموش ہونے کا کہا, چینل سے نکلوایا, چینل کو دھمکیاں دی. وہ جب دوسرے ملک گیا وہاں دھمکیاں دی گئی, وہاں اس کو کہا گیا یہاں نہیں رہ سکتا. وہ پہلے تو یہیں پہ کیس ہونا چاہیے نا, رانا ثناءاللہ, بلاول زرداری اور شہباز شریف پہ تو پہلے کیس ہونا چاہیے یہاں پہ سیدھا سیدھا. باقی بعد میں تحقیقات ہوتی رہیں گی. اس کے بعد باقی لوگوں کے بھی نام سامنے آئیں گے, خود بولیں گے سارے.
جب یہ یہاں سے تحقیقات شروع ہوں گی. ظاہر عوام یہ عوامی دباؤ سے ہوگا جو بھی ہوگا. اس کے بعد اگلی چیز جس پر بات کرنی چاہیے کہ چلے یہاں تو ہو گیا, ایک ستو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہمارے چیف جسٹس صاحب. اب کیونکہ اگلے چیف جسٹس صاحب نے کہا جی کہ ادارے کو نہ برا کہیں, شخصیات پہ نام لے, تو میں ستو صاحب پہ تو نام لوں گا کہ ستو پی کے جو بیٹھے ہوئے ہیں. رات 12 بجے عدالت کھول لی, مارشل لا لگنے سے بچا لیا انہوں نے. اب لوگ ننگے کیے جا رہے ہیں, تشدد ہو رہا ہے, لوگوں کو جان سے مارا جا رہا ہے, وہ ستو پی کے سو رہے ہیں. اور جناب آپ سے سوال ہوگا, آپ اگر آج خوف کا بت توڑ دینا اور ایمانداری سے ایک دن عدالت کھول کے بیٹھ جائیں اور کہیں جی سارے ٹارچر کے بندے آئے, مجھے بتائیں کیا ہوا ہے, جس نے ارشد شریف کو یہاں دھمکایا, میں انویسٹیگیشن کر کے اٹھوں گا یہاں سے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 24 گھنٹے کے اندر نا یہ ملک سیدھا ہو جائے گا. 24 گھنٹے نہیں لگیں گے, آپ کر سکتے ہیں. تو ذرا ستو پینا کم کریں, تھوڑی سی جان تپڑ پیدا کریں. آپ کے پاس جو ہے اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں ہے. اور پھر باقی اس قوم پہ کہ جو بول رہے ہیں چند لوگ, وہ جب بولتے ہیں تو انہیں ہماری یہ بے عزت قوم ہو جی, تم کدھر ہو, تم کیوں نہیں بول رہے, تم آؤ نا, تم لڑو نا میدان میں. جو بول رہا ہے لڑے بھی وہ تمہارے لیے. بے حس لوگوں, بے شرمو, کب نکلو گے باہر اپنے حقوق کے لیے؟ وہ ایک اور تاریخ راہوں میں مارا گیا, وہ بول بھی رہا تھا, وہ تمہارے حصے کی جنگ لڑ رہا تھا. اسے کیا کمی تھی؟ اس کی تو پرفیکٹ لائف تھی, لائن ٹوک کر لیتا طاقتور لوگوں کی, کیا مسئلہ تھا اسے؟ لاکھوں کروڑوں میں وہ کھیل رہا تھا, اسے کیا مسئلہ تھا تم مجھے بتاؤ؟ مین سٹریم چینل پہ ایک پرائم ٹائم پروگرام وہ کرتا تھا, ان کی لائن ٹوک کر لیتا تو کروڑوں وہ مل جاتے. اور وہ تمہاری لڑائی لڑتے ہوئے تاریخ راہوں میں شہید ہوا ہے. تم اب بھی بیٹھے رہو کہ وہ جی عمران خان کیوں نہیں نکل رہا. عمران خان نکلے گا, اس کا خالی ملک ہے یہ, تمہارا میرا نہیں ہے. جو بولتے ہیں ان کو بھی آگے دو, تم بول رہے ہو تم بھی نکلو باہر بھائی, جو بول رہے ہیں وہ بھی چپ ہو جائیں, یہ ہم سب کو مار دیں گے, میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر تم نہ چوڑیاں پہن کے بیٹھ جانا. تف ہے ان سب پر جو آج بھی بیٹھے ہوئے اور دلیلیں دے رہے ہیں. آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی, چھیننی پڑتی ہے. اس پر غور کریں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.